پیدا کرنے یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ مکہ معظمہ میں نے گزشتہ درس میں شاید عرض کیا تھا، سب سے زیادہ جو شرک تھا وہ شرک فی التصرف تھا۔ اگرچہ وہ اللہ کی ذات کے بارے بھی شرک کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے، لیکن سب سے زیادہ وہاں شرک تھا شرک فی التصرف۔ یہ کام اللہ بھی کرتا ہے اور ہبل بھی کرتا ہے، یہ کام اللہ بھی کرتا ہے اور عزا بھی کرتا ہے۔ اور یہ جو بت تھے یہ خیالی اور فرضی انہوں نے بت نہیں بنا لیے تھے۔ ہبل، یہ شام میں ایک بابا تھا کسی قبیلے کا، فوت ہو گیا، انہوں نے اس کا ایک بت بنا لیا۔ جب بنو خزاع قبیلہ بنو جرم پر غالب آیا، بنو جرم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی قبیلہ تھا، یہ رات کو مکہ چھوڑ کے نکل گئے۔ اب بنو خزاع کا جو سردار تھا، یہ سردار عمر بن لحیش شام میں دورہ کرنے کے لیے گیا۔ وہاں پر اس نے دیکھا وہ لوگ ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہنے لگے ہمارا ایک بابا تھا، یہ اس کا بت ہے ہبل، یہ عقیق پتھر کا بنا ہوا تھا، بھئی اس کی آپ پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ ہماری مشکل میں مدد کرتا ہے، بارش نہ برسے تو اس کو ہم کہیں تو بارش برسا دیتا ہے۔ کہنے لگا اچھا مجھے بھی اس کی ایک کاپی دے دو۔ انہوں نے بالکل اس کی ڈپلیکیٹ کاپی بنائی اسی عقیق پتھر کی، اس کے حوالہ کر دی۔ اس نے عین بیت اللہ شریف جو توحید کا مرکز تھا اس میں اس بت کو نصب کر دیا۔ مکہ معظمہ میں بت پرستی کا آغاز کرنے والا یہ شخص ہے، عمر بن لحیش۔ یہ کوئی عالم نہیں تھا، مالدار تھا، 20,000 اونٹوں کا مالک تھا اس وقت۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ میں نقل کیا ہے کہ اس نے 20 اونٹوں کی آنکھیں نکال دی تھی کہ 1,000 اونٹ میں سے ایک کی میں آنکھیں نکال دوں گا، چہرہ مسح کر دوں گا، اور بقیہ 999 کو نظر بد نہیں لگے گی۔ یہ رسم بھی اسی کی ایجاد ہے جو ابھی بھی ہمارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، ذرا انداز بدل گیا، بڑی مہنگی گاڑی لے لی، آگے جوتا باندھ دیا۔ اسی طرح کا اور طریقے بھی ہیں، سیاہ کپڑا باندھ دیا نظر نہ لگے گی۔ چونکہ یہ مالدار بڑا تھا، سخاوت بڑی کرتا تھا، حاجیوں کو کھانا دیتا تھا، سوٹ بھی دیتا تھا۔ بس اس کی سخاوت کی وجہ سے لوگ اسے اپنا مذہبی پیشوا ماننے لگے، جو یہ کہتا لوگ اس کو مذہب بنا دیتے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے پاکستان میں ایسی مثالیں موجود ہیں، چلے سمندری کی طرف جا کر دیکھ لیں۔ وہ ہمارے ایک جٹ برادری کا آدمی تھا، کوئی عالم نہیں تھا پڑھا لکھا، جٹ زمیندار تھا، بس وہ خیرات کرنے لگا، رفائی کام کرنے لگا، بہت بڑی سرکار بن گئی۔
تو عمر بن لوہائی نے جب اس کو نصب کیا، لوگوں کو اس کی طرف رغبت دلائی۔ بس یہ ہبل بت آپ کو یاد ہے جنگ احد کے موقع پر جب رسول کریم علیہ السلام زخمی ہوئے تو چند صحابہ آپ کی خدمت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا اعلو ہبل۔ حضرت عمر بن خطاب کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا، عمر کی آواز بڑی بلند تھی، فرمایا اب خاموش رہنے کا وقت نہیں۔ پہلے تو اس نے کہا تھا نا کہاں ہے محمد، آپ خاموش رہیں، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر، خاموش رہیں۔ جب اللہ کی توحید کی بات آئی فرمایا عمر خاموش نہ رہو، جواب دو۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اعلی و اجل هو مولانا ولا مولا لکم۔ تمہارے ہبل کا غلبہ نہیں، اس کی مدد نہیں، مدد ہمارے اللہ کی ہے، وہ ہمارا مددگار ہے۔ یہ تھا وہ ہبل۔ تو میں عرض کرنے لگا تھا مکہ معظمہ میں سب سے زیادہ شرک تھا فی التصرف۔ ہمارے بھی مسلمانوں میں یہ شرک فی التصرف بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن حکیم سورہ نمل پڑھیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اب قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے، فرمایا یا وہ ہے وہ جو مضطرر مشکل میں پھنسا ہوا، مصیبت میں پھنسے ہوئے کی دعا کو قبول کرتا ہے، یجیب و قبول کرتا ہے۔ کب؟ اذا دعا، جب مشکل میں پھنسا ہوا اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، پھر اس کی مشکل کو دور کرتا ہے۔ اور سورہ یونس میں فرما دیا اِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا کاشفہ، کاشف اسم ہے، اس پر لام الف لا، یہ لام جب فعل پر آئے نا، بالخصوص فعل مضارع پر، پھر یہ لام نہیں کا ہوتا ہے۔ جب اسم پر آئے تو اسم کو منصوب کرتا ہے، یعنی اسم کو زبر دیتا ہے اس کے آخری حرف کو۔ یہ لائے نفی ہوتا ہے، لائے نفی جنس، کہ کوئی نہیں، فلا کاشف لہ، اس مشکل کو دور کرنے والا کوئی نہیں، الا ہو، صرف وہ۔ اب اللہ نے اپنا اختیار بیان کر دیا کہ مشکل میں پھنسے ہوں کی مشکل کشائی کرنا صرف یہ اللہ کا اختیار ہے اور کسی کا نہیں۔ اب مثالیں دے کر بعض لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ ہو گیا ہے، میں ایک کاتب کے پاس آیا، میں نے اس وقت کانفرنس رکھی تھی اس کا اشتہار بنوانے کے لیے۔ وہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے، وہ بھی اشتہار لکھوانے آئے تھے، بات ہوگی، کہہ لگے ہاں اللہ مشکل کشا ہے، وہ بڑا مشکل کشا ہے، اور بھی تو ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے حلق میں لقمہ اٹک گیا ہے، آپ کی جان پر پڑی ہے، اب جو آپ کو پانی پلا کے بتائیں وہ مشکل کشا ہوا یا نہ ہوا؟ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیسی مثال آپ دے رہے ہیں؟ میں نے کہا اچھا چلیں، وہ جہاں پانی لینے گیا ہے وہاں نلکے میں پانی خشک ہو جائے، وہ پانی بھر لے گا کہیں سے؟ وہ مشکل کشا ہے نا۔ اسے کہیں اللہ نے نلکا خشک کر دیا ہے، اسے کہیں وہ پانی بھر کے لائے، زمین سے نکالے، اب مشکل کشا کون ہوگا؟ جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ یاد ہے نا اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے سے معصوم بچے تھے،
جہاں زمزم کا کنواں ابھی وہاں کنواں تو نہیں، اس وقت کنواں تو نہیں تھا، صفا مروہ پر، پہلے صفا پر چاروں طرف دیکھا، میرا بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، دائیں بائیں دیکھوں کہیں سے پانی کی بوند نظر آ جائے، کوئی آدمی ہی نظر آ جائے، 7 چکر لگائے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ السلام، اگر پانی مل جاتا پکڑ کے پلا دیتی، کیا وہ مشکل کشا ہو جاتی؟ معاونت سے مشکل کشا نہیں انسان بن جاتا۔ یہ تو وتعاونوا علی البر والتقوی، میں نے آپ کو پلا دیا، آپ نے مجھے پلا دیا، یہ تو تعاون ہے۔ مشکل کشا وہ ہے جو اسباب پیدا کرے۔ اب جب 7واں چکر تھا تو حضرت ہاجرہ کو ایک آواز آئی، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، سانس پھولا ہوا تھا، یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ آواز دینے والے صرف آواز کی بات نہ کرو، میرا بچہ مشکل میں ہے، تو ابھی کوئی پھر آواز نہیں آئی، آواز وہی جو آئی، دلاسا دیا، پھر ایک پانی کی آواز آئی، دیکھا تو جدھر بچہ بٹھایا ہوا ہے، لٹایا ہے، وہاں سے پانی نکل رہا ہے بڑے جوش سے۔ یہ ہے مشکل کشا، جو پانی زمین سے نکالنے والا، جس نے سبب بنایا، اسباب پیدا کیا، اب وہاں سے اماں جی نے پکڑ کے پلا دیا۔ مشکل کشا، اچھا ایسا سمجھیں، ہم قرآن پاک سے سمجھتے ہیں، میں اس کی چند آپ کو نشانیاں بتاتا ہوں، انشاءاللہ اگر آپ یاد رکھیں گے تو کئی لوگوں کو انشاءاللہ سمجھا سکیں گے آپ۔ پہلی بات، پہلی نشانی مشکل کشا کی، مشکل کشا وہ ہے جو سب کی سنے، دور والوں کی، قریب والوں کی۔ جب مجھے کوئی مشکل ہے نا، میں مشکل کشا کو اپنی مشکل جب تک سناؤں گا نہیں، وہ میری مشکل حل کیسے کرے گا؟ سب سے پہلے سنے گا، سمجھے گا، پھر اس کی مشکل حل کے اسباب پیدا کرے گا۔ اور مشکل کشا وہ ہے جو دور والوں کی بھی سنے، قریب والوں کی بھی سنے، اور سنے بھی بغیر کسی ذرائع کے۔ ایک آدمی مشکل میں پھنسا، اس کے پاس موبائل بھی نہیں، پی ٹی سی ایل نہیں، وائرلیس نہیں، وہاں پر نیٹ کا بھی اہتمام نہیں، وہ مشکل کشا کو کیسے سنائے گا؟ اب مشکل کشا وہ ہوگا جو بغیر کسی ذرائع کے سنے، دور والوں کی سنے، قریب والوں کی سنے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دور والوں اور قریب والوں سب کی کون سنتا ہے؟ جو سب کی سنے وہ ہے مشکل کشا۔ کیا جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا حضرت علی دور قریب والوں سب کی سنتے تھے؟ غور کر لیتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں 3 خارجی جمع ہوئے، انہوں نے کہا یار 3 آدمی ہیں، عمر بن عاص، امیر معاویہ، حضرت علی، بس ان تینوں کو خاتمہ کر دو، ان کو قتل کر دو، مسلمانوں میں اتفاق ہو جائے گا۔ اب تینوں نے ڈیوٹیاں اپنی اپنی لے لی، ذمہ داری۔ ایک نے کہا، عبد الرحمن بن ملجم نے کہا میں حضرت علی کو قتل کروں گا، دوسرے نے کہا میں معاویہ کو قتل کروں، تیسرے نے کہا میں عمر بن عاص۔ اب مکہ معظمہ، حضرت علی کہاں ہیں؟ کوفہ میں، پروگرام کہاں بنا؟ مکہ معظمہ میں۔ اگر حضرت علی مشکل کشا ہوتے تو مشکل کشا وہ ہے جو دور والوں کی بھی سنے، قریب والوں کی بھی سنے، تو حضرت علی ان کی سن لیتے، فوراً انہیں گرفتاری کا حکم دیتے، انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، لیکن نہیں سنی۔ کوفہ میں آ گیا قاتل، یہاں ایک عورت کے ہاں ٹھہرا، اسے اپنا تھوڑا سا پروگرام رہا، اس نے کہا ہاں ہاں یہی علی ہے،
جس نے نہروان میں خارجیوں کو قتل کیا وہاں اس میں میرا باپ بھی شامل تھا، میرے باپ کا قاتل ہے علی، اگر تجھے قتل کر دے تو میں تجھے نکاح کر لوں گی۔ بڑی خوبصورت عورت تھی۔ اب کوفہ میں جہاں حضرت علی رہ رہے ہیں وہاں یہ بات بیان ہو رہی ہے، لیکن حضرت علی نہیں سن پا رہے بغیر کسی ذرائع کے، نہ مکہ سے سنی نہ کوفہ سے سنی۔ اب دور والوں قریب والوں کی جو سنے وہ ہے مشکل کشا، کیونکہ اگر قریب والوں کی سنے دور والوں کی نہ سنے تو ان کی مشکل کشائی کون کرے گا؟ اب دور قریب والوں کی جو سنے وہ ہوگا مشکل کشا۔ مشہور واقعہ حضرت خولا بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے حجرہ میں آئیں تو اللہ کے رسول کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگی، آہستہ آہستہ کو باتیں کرنے۔ میں بھی کمرہ میں تھی، میں نے بھی بڑی غور کی بات سمجھ لوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہہ رہی ہے۔ بعد میں اللہ کے رسول نے مجھے بتایا، وہ کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے، دیکھیں میں ساری زندگی اپنے شوہر کے گھر گزار دی، اولاد اس کی جنی، خدمت اس کی، اب بڑھاپا آ گیا، جذباتی ہے، اس نے مجھے کہہ دیا انت کا ظہر امی، تو مجھے میری ماں جیسی ہے، اور قانون تھا جو یہ کہہ دے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ اب کہاں جاؤں؟ سنن ابن ماجہ میں جو حدیث ہے اس میں ایک لفظ ہے، اللہ کے رسول مجھے بتاؤ میرا حل نکالو، میری مشکل دور کرو۔ فرمایا خولا تیری مشکل کا حل میرے پاس نہیں۔ یار ابھی بھی لوگ حضرت علی کو مشکل کشا کہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہی حدیث حضرت خولا والی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہے۔ خولا تیری مشکل کا میرے پاس حل نہیں۔ اب خولا نے آسمان والے کو پکارا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ آسمان سے قرآن آ گیا، وائرلیس نہیں، ٹیلی فون نہیں، موبائل نہیں، ٹی وی نہیں، نیٹ نہیں، بغیر کسی ذریعہ کے جو اصل مشکل کشا ہے اس نے مشکل میں پھنسی ہوئی اپنی بندی کی فریاد کو واللہ یسمع سن لیا، اس کا حل بھی نکال دیا، کفارہ بتا دیا۔ کہا نہیں یہ منہ کی بات ہوتی ہے، اس طرح کہنے سے حقیقی ماں نہیں بن جاتی، لیکن یہ بری بات ہے۔ جو کہے گا یا وہ ایک غلام آزاد کرے، یا 2 ماہ کے روزے رکھے پے در پے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، کفارہ دے کر اس کی بیوی ہے۔ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اب اتنی لاکھوں میل دور اللہ کی ذات پاک نے اپنی بندی کی سن لی، یہ ہے مشکل کشا جو دور والوں کی بھی سنے قریب والوں کی بھی سنے۔ میرے بھائی حضرت علی کو اگر مشکل کشا کہتے ہیں، سوچے تو صحیح کیا ان میں یہ صفت موجود ہے مشکل کشا والی؟ اب دوسری نشانی اور صفت مشکل کشا کی، دوسری صفت مشکل کشا وہ ہے، پہلی تو میں نے بتائی نا دور والوں کی قریب والوں کی، اب مشکل کشا وہ ہے جو سب بولیاں جانے، سب زبانیں جانے۔ کیوں؟ اس نے سب کی مشکل کشائی کرنی ہے، جو چائنیز بولتا ہے اس کی بھی مشکل کشائی کرنی ہے، فرانسیسی بولتا ہے اس کی بھی، انگلش بولتا ہے اس کی بھی، پنجابی ہے اس کی بھی، سرائکی ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، سب جو سب کی زبانیں بخوبی جانے وہ ہے مشکل کشا۔
جو صرف 1 2 3 4 5 6 7 زبانوں کو جانے وہ مشکل کشا نہیں بن سکتا۔ اور اس وقت آل ورلڈ 3000 کے قریب زبانیں ہیں آل ورلڈ، پوری دنیا میں 3000 کے قریب جو زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ جو سب زبانوں کو جانے وہ ہے مشکل کشا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو عربی جانتے تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی، وہ پنجابی بھی جانتے تھے۔ اب پنجاب کی گلوکارہ کہے میری کشتی پار لگا دینا یا علی یا مشکل کشا، حضرت علی تو پنجابی جانتے ہی نہیں۔ پہلی بات ہے وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، دوسری بات ہے اگر زندہ بھی ہوتے وہ تو پنجابی جانتے ہی نہیں۔ اور جب بولی انسان نہ جانتا ہو تو بعض مرتبہ آسانی کی بجائے مزید مشکل بن جاتی ہے۔ انگریز ادھر آ گیا تھا، چھا گیا تھا، حکومت کر رہا تھا، کسی جگہ جا رہا تھا کھیتوں میں، چلتے چلتے وہ کنویں میں گر گیا انگریز، شوٹ ڈالا، قریب کوئی ڈیرے والا تھا اس قریب آیا، رسہ ڈالا، باہر نکالا۔ اب وہ تھا خالص پنجابی، وہ تھا خالص انگلش مین۔ اس نے کہا تھینک یو، شکریہ ادا کیا کہ تو نے بڑا اچھا کیا مجھے کنویں سے نکالا۔ وہ پنجابی کہنے لگا اچھا میں نہ زور لا کے تمہیں باہر کڈیا تو کہیں نہ پھر پھینک کیوں؟ اس نے پھر پکڑا اس کو، پھر کنویں میں پھینک دیا۔ اب یہ ہے جب زبان کی سمجھ نہ آئے تو بجائے آسانی کے مزید مشکل بن جاتی ہے۔ اب وہ بیچارہ ہاتھ جوڑے ایک دفعہ، اے نہیں تھینک یو، تو نے کہا تھینک یو۔ مشکل کشا وہ ہے جو سب زبانوں کو جانے۔ اب سب زبانوں کو جاننے والے کیا حضرت علی ہیں؟ نہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ نہیں۔ کیا اور کوئی صحابی ہیں سب زبانوں کو جاننے والے؟ نہیں۔ آج ترقی کا دور ہے، بڑی کوشش کرے گا کوئی، بڑی کوشش کرے گا، 10 12 20 30 40 زبانیں سیکھ لے گا، ساری نہیں سیکھ سکتا۔ اگر سیکھ بھی لے تو مادری زبان والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انگریز آ گیا پنجاب یونیورسٹی میں، اس نے پنجابی ایم اے کر لیا، ماسٹر ڈگری ہے، بڑی محنت ہے۔ کھیتوں میں چلا گیا، وہاں پر کوئی زمیندار کسان ہل چلا رہا تھا، او کسان بھائی اس کو روکو، مجھ سے پنجابی میں باتیں کرو، میں نے پنجابی ماسٹر کیا ہے، ایم اے پنجابی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ نے ڈپلومہ کر لیا، جائیں فائدہ اٹھائیں۔ نہیں مجھ سے پنجابی میں بات کرو، جو چاہو سو کرو بات، میں جواب دوں گا۔ اس نے کہا بھائی تو نے سیکھی ہے، ہماری مادری ہے، تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا یار کو بات تو کرو۔ پنجابی کہنے لگا جا ٹر جا، میں ایک گل پنجابی کی تھی تو پبل پوسے کھان لگ پڑے۔ کہنے لگا وہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی ایک ہی بات کی ہے پنجابی نے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے وہی ہوتا ہے جو ابھی تو بتا رہا تھا کہ میں نے پنجابی ایم اے کر لیا ہے۔ ببل بوسے یہ پنجابی ٹھوس پنجابی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ششدر، حیران، جیسے قرآن میں ہے نا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر لاجواب ہو گیا۔ یہ پنجابی میں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ کا معنی ہے کہ کافر ببل پوسے کھان لگ پیا۔ یعنی عرض کر رہا ہوں اگر کوئی سیکھ بھی لے اتنی مہارت نہیں کر سکتا، اور مادری زبان والا بھی اپنی زبان میں اتنی مہارت نہیں رکھ سکتا جتنی مہارت زبانوں کو بنانے والا رکھتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ساری زبانوں کو جاننے والا کون ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 22 21واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا
زمینوں کو پیدا کیا. واختلاف السناتکم والوانکم، اور اس کی نشانیوں میں یہ بھی نشانی ہے کہ اس اللہ نے تمہاری مختلف زبانیں بنائیں اور تمہارے مختلف رنگ بنائے، تمہاری مختلف زبانیں بنائیں. اب قرآن پاک نے بیان کر دیا کہ زبان سیکھنا تو بڑی دور کی بات، مادری زبان بھی بڑی دور کی بات. اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے تمہاری زبانیں خود تخلیق فرمائیں. اب سب زبانوں کو کامل اکمل طور پر اگر کوئی جاننے والی ذات ہے وہ صرف ایک اللہ ہے. جو سب زبانوں کو کامل اکمل طور پر جانے وہ ہے مشکل کشا، اور وہ ہے صرف ایک الہ، لا الہ الا اللہ. ایک اور نشانی یاد رکھیں، مشکل کشا وہ ہے جو دلوں کے بھید جانے، دلوں کے. کیوں؟ چھوٹا بچہ ہے، اسے کوئی مشکل آ گئی، یا گونگا ہے، وہ بول کے اپنی مشکل بتا نہیں سکا. اب مشکل کشا وہ ہے جو دل کی جانے کہ یہ دل سے کیا کہنا چاہتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا مظلوم شخص ہوتا ہے، مظلوم، جو ظالم کے سامنے اپنا اظہار نہیں کر سکتا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اپنے اللہ کو. اب اللہ وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے جو اس کے دل کی جانے، اس کے دل سے کیا نکل رہی ہے، دل سے، دل سے. کہنے والے تو بڑا کچھ کہتے ہیں، شہباز کرے پرواز جانے راز دلاں دے، استغفر اللہ. یہ تو قرآن پاک کے سراسر خلاف ہے. قرآن پاک نے بیان کیا ہے واللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے بیتوں کو، سینوں اور دلوں کی باتوں کو جاننے والا صرف اللہ. اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہوتے تو دلوں کے بیت کو جان لیتے، فوراً کہہ دیتے وہ عبد الرحمن بن ملجم آیا ہے، اس کا پروگرام ہے، مجھے قتل کریں گے، اس کو پکڑ لو. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کی باتوں کو جاننے والے ہوتے تو جب وہ کفار قبیلے کے لوگ آئے کہ زمین بڑی زرخیز ہے، اگر آپ ہمارے پاس کو مبلغ اچھے اچھے بھیج دیں، تبلیغ کریں، لوگ راہ راست پر آ جائیں گے. اللہ کے رسول نے اچھی آواز والے، قرآن پاک پر مہارت رکھنے والے 70 قراء کرام کو ساتھ بھیجا، مبلغین کو. پر سوچنے کی بات یہاں یہ ہے، کافروں کی زبان پر الفاظ کچھ تھے، اندر کچھ تھا، اندر پروگرام تھا کہ اس کے ساتھیوں کو لے جا کر قتل کرنا ہے. زبان پر الفاظ تھے، زمین زرخیز ہے، مبلغین کو بھیجیں، قبیلے مسلمان ہو جائیں گے. اگر اللہ کے رسول دل کی باتوں کو جاننے والے ہوتے فوراً جان جاتے یہ آدمی دھوکے باز ہے، یہ میرے ساتھیوں کو دھوکہ سے لے جا رہے ہیں، یہ راستہ میں نہیں شہید کر دیں گے. ثابت ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی دل کے بیتوں کو نہیں جانتے. اللہ کے رسول سے بڑی ذات مخلوق میں سے کون ہے شان والی، وہ بھی دل کی باتوں کو نہیں جانتی. دل کی باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ. مشکل کشا وہ ہوگا جو دل کی باتوں کو جانے، اور دل کی باتوں کو جاننے والا صرف اللہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں نے ایک 10 میں اس کی وضاحت بھی کی تھی. اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے میرے بندے، ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے، اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس سوچتا ہے. میں پھر دہرا دیتا ہوں، بعض ساتھی نئے ہوتے ہیں. اس دن بھی میں نے عرض کی تھی، کیونکہ صوفی لوگ جو ہے نا
وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، دیکھیں قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو بندے کی شاخ سے بھی قریب ہیں۔ اللہ تو یہاں ہے، اللہ تو یہاں ہے، اللہ کی ذات تو یہاں ہے۔ اللہ کی ذات یہاں نہیں، اللہ کی ذات الرحمن علی العرش استوی، یہ عقیدہ بڑھاؤ۔ اللہ کی ذات عرش عظیم پر مستوی ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ وَنَعْلَمُ، اللہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، یہ جو قربت ہے یہ علم کی ہے، یہ جاننے کی ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ میں نے اس وقت وضاحت کی تھی، دماغ انسان کا پروگرام سوچتا ہے، سوچنے کے بعد یہ پروگرام دیتا ہے دل کو، دل جرأت دیتا ہے کہ یہ بات کر دے، یہ کام کر دے۔ اب وہ بات کرنا چاہتا ہے انسان، دل نے جرأت دی، اب وہ جرأت آ گئی انسان کے پھیپھڑوں میں، پھیپھڑوں نے ہوا پیدا کی، اب ہوا آ گئی گلے میں، گلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بوٹی لگائی ہے، جب ہوا اس سے ٹکراتی ہے تو وہ آواز بنتی ہے، اگر بوٹی کو اٹھا لے تو ہوا ہی ہوا نکلے گی۔ اس بوٹی کا کمال ہے، اللہ کی قدرت دیکھے، وہ آواز بناتی ہے، آواز بن گئی، اب زبان الفاظ بنائے گی، اکیلی نہیں، دانتوں کے سہارے۔ جس میرے بزرگ کے دانت نکل جاتے ہیں دیکھیں، اس سے پوری بات بھی نہیں بنتی۔ یہ بات درست ہے کہ الفاظ زبان بناتی ہے، لیکن سہارا دانتوں کا، یہ پھر الفاظ بنا کر باہر پھینکتی۔ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور بندے تو بات بعد میں کرتا ہے، تیرے ہونٹوں سے بات میں نکلتی ہے، اس سے پہلے زبان پر ہوتی ہے، زبان سے پہلے حلق میں ہوتی ہے، یہ ہے تیری شارت، تیری شارت، اس سے بھی پہلے ہم جانتے ہیں، اس سے بھی قریب ہم نعلم، قریب جانتے ہیں ہم، اس سے بھی، کہاں؟ اس سے پہلے پھیپھڑوں میں، ہم اس سے بھی قریب جانتے ہیں دل میں، نہیں ہم اس سے بھی قریب جانتے ہیں، ما توسوس بہ نفس، تیرے شارت کے قریب بات بعد میں جاتی ہے، ہم پہلے ہی جانتے ہیں، ما توسوس بہ نفس، تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے مشکل کشا، جو دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ تین باتیں ہوئی، چوتھی، مشکل کشا وہ ہے جو ایک وقت میں کئی لوگوں کی سنے بھی اور سمجھے بھی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کیا یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی صحابی، ولی یا اللہ کے نبی میں ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ آپ کو یاد ہے نا وہ حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک جہری نماز پڑھائی، جہری، سورۃ فاتحہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھا، صحابہ نے پیچھے آہستہ آہستہ آواز میں وہی قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اب آوازیں مل گئی، سب لوگوں کی آواز مل گئی نا، آواز کانوں تک آ رہی ہے، لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ صحابہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ اللہ کے رسول کی۔ نماز کے بعد تم اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، جو آپ نے پڑھا ہم نے بھی پڑھا۔ فرمایا لا تفعلوا، ایسا نہ کرنا، جب میں قرآن جہرن پڑھوں میرے پیچھے صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھنا، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بعض مساجد میں جب آئمہ مساجد نماز پڑھاتے ہیں نا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو پیچھے مقتدی بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یا اسی طرح سورہ الرحمن کا جواب، سورہ والتین کے آخر پر جواب، یہ نہیں، کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں امام کہہ سکتا ہے، امام تسبیح پڑھ سکتا ہے، مقتدی نہیں پڑھیں گے۔ جب امام اونچی آواز میں قرات کر رہا ہو تو آپ نے پیچھے کسی سورت کا، کسی آیت کا جواب بلند آواز سے نہیں دینا، نہ آہستہ نہ بلند،
اللہ کے رسول نے منع فرمایا کچھ نہیں پڑھنا، صرف سورۃ فاتحہ۔ تو یہ تو ضمن بات آئی، میں نے عرض کر دی۔ اب میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھی آواز کو سمجھ نہیں سکے۔ مشکل کشا وہ ہے جو ایک وقت میں کئی لوگوں کی آواز سنے بھی سمجھے بھی۔ مثلا اللہ محفوظ رکھے، لیکن بعض دفعہ 2 بڑی بسوں کا حادثہ ہو گیا، درجنوں لوگ زخمی ہو گئے، سب پر مشکل آن پڑی۔ ٹرینوں کا حادثہ ہوتا ہے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں، کسی کا بازو فریکچر، کسی کی ٹانگ، کسی کا سینہ وغیرہ وغیرہ۔ اب سارے مشکل میں پھنسے ہوئے، سارے اسی وقت پکار رہے ہیں مشکل کشا کو۔ اب مشکل کشا وہ ہے جو سب کی سنے بھی اور سمجھے بھی۔ مجھے بتائیے اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کون ہے جو سب کی ایک وقت میں سنے بھی اور سمجھے بھی؟ دنیا والا کوئی بھی ہوگا، ٹھہرے بھائی، باری باری بات کریں، اپنی باری سے بات کریں۔ وہ اللہ ہے، سبحان اللہ، یا اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد نبی یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم تیرے رب ہونے پر راضی ہیں، راضی ہیں، دل سے راضی ہیں۔ یہ اختیارات تو نے اپنے پاس رکھے، اگر مخلوق کو دے دیتا تو باری آنے تک شاید مشکل میں مبتلا آدمی ویسے مر جاتا۔ کب میری باری آئے گی، کب مشکل کشا میری مشکل سنے گا، میری حل کرے گا۔ الہی ہم تجھ پہ راضی ہیں، یہ اختیار تو نے اپنے پاس رکھے، اور فرمائے ایک وقت میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں پکارو، میں سب کی سنوں گا بھی اور سمجھوں گا۔ یہ ہے مشکل کشا۔ 4 نشانیاں ہوئی، 5 نہیں۔ مشکل کشا وہ ہے جس کو نیند نہ آئے۔ اب مشکل کشا رات ہو گئی ہے، مشکل کشا سا اگر دنیا والا کوئی مخلوق ہوتی، سویا ہوا ہے، دروازے پہ دستک، کون جی مشکل کشا صاحب کو ذرا بھیجنا، مجھ پر بڑی مشکل آئی ہے، میں نے اپنی مشکل سنی، چلے جاؤ۔ نہ دن کو آرام، نہ رات کو آرام، ابھی وہ آرام کر رہے ہیں، صبح کو آنا۔ اب صبح آتے آتے مشکل میں پھنسا ہوا ایسے مر جائے گا، کیا فائدہ ہوا ایسے مشکل کشا کا۔ حضرت علی انسان تھے، نیند آتی تھی، کبھی بیمار بھی ہوتے تھے، صحت مند بھی ہوتے تھے، کبھی بھوکے بھی رہتے تھے، کبھی کھاتے بھی تھے، نیند بھی آتی تھی، اللہ کے رسول کو بھی نیند آتی تھی، پیر عبد القادر جیلانی کو بھی نیند آتی تھی، علی حجویری کو بھی نیند آتی تھی، ان سب کو نیند آتی تھی جن کو یہ لوگوں نے اختیارات سونپے ہیں اللہ کے۔ اب جو سو جائے وہ مشکل کشا ہے۔ مشکل کشا وہ ہے جس کو کبھی نیند نہ آئے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ وہ ہے اکیلا، اس کے علاوہ کوئی اختیارات رکھنے والا نہیں۔ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی، نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ صحابہ کرام میں سے کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے رسول مشکل کشا نہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک دفعہ اللہ کے رسول حجرہ میں لیٹ ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے، صحابہ بیٹھے ہیں، سب بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے 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 پھر بیدار ہوئے، پھر بڑا لمبا انتظار کیا، پھر بیٹھے بیٹھے بیٹھے۔ جو اونگ جائے، جس کو نیند آئے، وہ مشکل کشا نہیں، مشکل کشا وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ 5 نشانیاں۔ کوئی کہے گا فرشتوں کو نیند نہیں آتی، اور بھائی فرشتوں کو نیند تو نہیں آتی، ٹھیک ہے، اس میں ایک نشانی تو پا لی، بقیہ 4 جو بیان کی ہیں وہ بھی ہیں ان میں، اور ابھی بھی آئے گی۔ 6ٹھی نشانی مشکل کشا کی، اس کو کبھی موت نہ آئے، کبھی موت نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت آ گئی ہے، خواہ وہ شہادت کی موت ہے، وہ ہے تو موت۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی، آپ نے بھی وفات پائی ہے، صحابہ کرام فوت ہوئے ہیں، انبیاء سب کو موت کا ٹائم آیا، فوت ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وقت آئے گا، وہ زندہ ہیں، آئے گا وقت، فوت ہو گئے۔ اللہ کے علاوہ سب کو موت آئے گی، فرشتوں کی بھی موت آئے گی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، صرف ایک ذات ہے جس کو موت نہیں آنی، وہ اللہ ہے۔ اور مشکل کشا وہ ہے جس کو موت نہ آئے۔ کیوں؟ اگر مشکل کشا کو موت آ گئی جھگڑا پڑ جائے گا۔ سعودی عرب کے کہیں گے ہم نے اپنے ملک سے مشکل کشا بنانا ہے، پاکستان کے کہیں گے ہم کہاں جائیں کہ مشکل کشائی کے لیے، ہم نے تو بھائی ادھر مشکل کشا بنا لینا پاکستان میں، اور پھر پاکستان والوں کا جھگڑا پڑ جائے گا۔ لاہور والے کہیں گے اچھا ہم مشکل کشائی کے لیے گجرانوالہ جائیں، گجرانوالہ کے کہیں گے ہم لاہور میں جائیں، چلے تم وہاں اپنا بنا لو ہم وہاں ادھر بنا۔ قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا منا تھا۔ جنہوں نے مشکل کشا بنائے تھے نا اللہ کے علاوہ، قبائل نے اپنے اپنے الگ الگ مشکل کشا بنا لیے تھے تاکہ ہمیں وہاں نہ جانا پڑے، ہمیں وہاں نہ جانا پڑے۔ اللہ کہتا ہے اور تمہارا مشکل کشا میں ہوں، کسی کو کسی کے جانے کی ضرورت نہیں، تم جہاں بھی ہو میں تمہاری سنتا ہوں، مجھے پکارو تو صحیح۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تم مجھے پکار کے تو دیکھو میں دیکھے قبول کرتا ہوں یا نہیں، پکارو تو صحیح۔ مشکل کشا وہ ہے جس کو موت نہ آئے۔ یہ میں نے 6 نشانیاں عرض کی ہیں، رپیٹ کیے دیتا ہوں پھر۔ اللہ مشکل کشا وہ ہے جو دور والوں قریب والوں سب کی سنے، سب کی سننے والا ایک اللہ۔ مشکل کشا وہ ہے جو سب زبانوں کو جانے، مشکل کشا وہ ہے جو ایک وقت میں سب کی جانے، مشکل کشا وہ ہے جو دل کی بات کو سمجھے جانے مکمل طور پر، مشکل کشا وہ ہے جسے نیند نہ آئے، مشکل کشا وہ ہے جسے کبھی موت نہ آئے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا بنانا، کیونکہ یہ مشکل کشائی کرنا صرف اللہ کا اختیار ہے۔ جو اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی نبی ولی بزرگ صحابی کو مشکل کشا گردانے، مشکل کشا جانے، یہ عقیدہ رکھے، یہ شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے، یہ چھوٹا نہیں، یہ اللہ کے اختیارات میں شرک ہے، شرک فی التصرف ہے۔ شرک سے بچ جائیں، اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اللہ عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بھائی کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، میں ہر درس میں آخر پہ بات کرتا ہوں، یا کوئی اور کو سوال آپ کے ذہن میں ہو، آپ کو اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر کوئی انسان کسی مخلوق کو کے ساتھ مشکل کشائی کا معاملہ کرتا ہے یا اس سے مدد مانگتا ہے اور اس کا وہ کام کسی صورت ہو جاتا ہے، تو اب اس کا تو اعتقاد یہ اور اس کا ہو گیا اور مزید ہوتا رہے گا آگے سے بھی نہیں معاملہ۔ بھائی کا سوال تو آپ نے سن لیا سب نے۔ قرآن پاک نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کا رستہ، مومن کون ہے؟ صحابہ، اولین مومن وہی ہے نا، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اور راستے پر چل پڑتا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم کہتے ہیں چل جدھر چلتا ہے چل، ہم اس کی حاجتیں ادھر ہی پوری کر دیں، پوری اللہ ہی کرتا ہے، لیکن یقین اس کا غیروں پر ہوتا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھینکیں گے اس کو جہنم میں۔ اب دیکھیں، آپ کی بات درست ہے کہ اعتقاد تو اس کا بن جائے گا نا،
دیکھیں نا مشرکین مکہ اعتقاد تو ان کا بنا تھا، عقیدہ تھا، تو تبھی تو جاتے تھے بتوں کے پاس، نذرانے پیش کرتے تھے، اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کرتے تھے، پھر مہینے بعد ایک دن 2 دن اپنے جو مندر تھا جہاں بڑے بڑے بت پڑے تھے وہاں پر جا کے اعتکاف کرتے تھے، پوری رات وہاں بسر کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان کی یہ اعتقاد تھا نا، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ آج ہندو ہیں ہندوستان کے، ہمارے پاکستان میں بھی رہتے ہیں، سندھ میں چلیں، یہ منڈی ازمان میں بڑی دکانیں وہاں پر ہندوؤں کی، اب ان کو دیکھیں، ان کا عقیدہ کہ بت ہمیں دے رہے ہیں اور بتوں سے وہ مانگتے ہیں ان کو ملتا ہے، دیتا سب کو اللہ ہے، اللہ کہتا ہے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر پھیرتا ہے ہم پھیر دیں گے ادھر، لیکن پھینکیں گے نُصْلِهِ جہنم۔ اس لیے ہمیں عقیدہ بڑا، دیکھیں نا جو لوگ مثال کے طور پر ہم ہیں اہل توحید جتنے بھی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کسی قبر والے سے نہیں مانگتے، کسی فوت شدہ سے نہیں مانگتے، کسی پتھر سے نہیں مانگتے، کسی پتھر سے برکت کا عقیدہ نہیں رکھتے، کسی تعویذ سے برکت کا عقیدہ نہیں رکھتے، ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بھی تو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، سب کا کر، کسی پاس جب تھوڑا ہے کسی پاس زیادہ، سب کھاتے ہیں، تو جو غیروں کو پوجتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ بھی کوئی غریب ہیں کچھ امیر ہیں، ان کی صورت بھی تو ایسی ہے نا، تو ہمیں بھی تو اللہ دیتا ہے نا، اگر وہ چھوڑ کر ادھر آ جائیں تو اللہ ان کو بھی دے گا، لیکن وہ راستہ انہوں نے اختیار دوسرا کر لیا غیر مومنوں کا، اللہ نے کہا نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ جی اگر پھر بھی دل میں اشکال ہے تو آپ کریں، شاید کوئی آپ کے بات کرنے سے اور بات آ جائے گی۔ جی کسی اور بھائی کے ذہن میں کوئی سوال؟ جی سید کی بات، دیکھیں بھائی، سید نہ کوئی قبیلہ ہے نہ کوئی برادری ہے، سید ایک اعزاز ہے، اعزاز۔ ہمارے بھائی ارشد صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے توفیق دی ہے، انہوں نے حج کر لیا ہے، اب ہم ان کو اعزازی طور پر کہتے ہیں حاجی صاحب، کیا حاجی ان کی برادری ہے؟ فیملی تو نہیں ان کی برادری حاجی، یہ جس طرح یا ایک بچہ حفظ کر لیتا ہے ہم اس کو اعزاز بخشتے ہیں، عزت کے طور پر ہم کہتے ہیں حافظ صاحب، قاری صاحب، یہ اعزاز ہے، عزت کا لفظ ہے۔ یہ سید جو ہے نا عزت کا لفظ ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا ابنی ھذا سید، اللہ کے رسول منبر پر جلوہ افروز تھے، حضرت حسن آئے اس کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا، فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، سید، اعزاز بخشا، کیا؟ فرمایا میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے سید کے ذریعے 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ اب حضرت حسن نے، سید کا معنی سردار، سرداری کا اعزاز حاصل کیا کہ 2 مسلمانوں کے گروہ تھے، ایک حضرت علی کا ہے امیر معاویہ کا، آپ نے دونوں میں صلح کرا دی، خلافت سے دستبردار ہوئے، انہوں نے کہا میں خلافت چھوڑتا ہوں، امیر معاویہ بڑی عمر کے ہیں، بزرگ ہیں میرے، میں ان کے احترام میں دستبردار ہوتا ہوں، صلح ہو جائے مسلمانوں کی، یہ جو آپس کی جنگیں ختم ہو جائیں، مسلمانوں کی طاقت منتشر نہ ہو۔ اب دونوں کی صلح کرا کر انہوں نے اعزاز حاصل کر لیا سید۔ آج بھی کوئی آدمی اسی طرح کوئی بڑا کام کر سکتا ہے، اس کو آپ اس وقت تک سید کہہ سکتے ہیں، سید برادری نہیں، سید خاندان نہیں، یہ تو چلتا چلتا بن گیا، عرب میں جائیں اب بھی آپ کو سید کوئی نہیں نظر آئے گا۔ رہا مسئلہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو جو آوان برادری ہے نا، آوان، ان کے بارے میں کچھ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ حضرت علی کی لڑی سے ہے، جو خالص آوان ہے۔ تو جو سید ہے کوئی فلاں علاقے کا فلاں علاقے کا، میں ان کے بارے یہ اپنی خود ہی بیان کر سکتے ہیں اپنی نسبت، تو میرے علم میں تو جتنی بات ہے میں نے وہ بات عرض کر دی ہے، کیونکہ
بعض لوگ کہتے ہیں صرف سید وہ ہوتا ہے جو حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوگا، جبکہ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، تو حضرت علی کے بیٹے اگر اہل بیت ہی ہیں، اگر اہل بیت کو سید کہنا ہے تو اہل بیت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام بھی شامل ہے، جن کی تعداد تقریباً 23 سے زیادہ ہے۔ آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، یہ سب اہل بیت میں شامل ہے، پھر تو ان کی تمام اولادوں کو سید کہنا چاہیے، لیکن نہیں کہتے۔ اور اکثر تو آپ جانتے ہیں کہ آج کل تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، دیہاتوں میں کچھ اور ہوتے ہیں، شہروں میں آ گئے، یا ایک گاؤں بدل لیا سید بن گئے، یا کوئی تویز دینے لگا سید بن گیا، پھر اس کی شان بڑی بیان کرتے ہیں، سید بادشاہ سید ہوتا ہے، سید کی سین کو سلام، وہ سویا بھی سید ہے، تو ارائی سویا بدل جاتا ہے، وہ بھی تو ارائی رہتا ہے، جٹ سے بدل جاتا ہے، وہ بھی جٹ ہی رہتا ہے۔ یہ تو لوگوں نے کچھ چیزیں اختراع ہی بنا لی اپنے پاس سے۔ حضرت عثمان بن عفان کی اولاد میں سے جو پہلا بیٹا تھا عمر، وہ بھی جوانی میں ہی فوت ہو گیا تھا، جو حضرت رقیہ کے بطن سے تھا، وہ جوانی میں فوت ہو گیا تھا۔ البتہ ان کا ابان کے بارے ہے، ابان بن عثمان جو ان کا بیٹا ہے، تو اس کی اولاد کے بارے مجھے علم نہیں، پڑھ لوں گا، بتاؤں گا، کیونکہ میں سلفی ہوں اور ہمارا موقف یہ ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نا، جس چیز کا علم نہ ہو کہہ دو مجھے نہیں پتہ، یہ بھی علم کا ایک حصہ ہے۔ میں دیکھ لوں گا کہ ابان کی اولاد آگے چلی ہے کہ نہیں۔